السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے بارے میں جانیں گے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا کے اندر ظہور ہوگا تو وہ لوگوں کے درمیان کس انداز سے خطاب فرمائیں گے اور وہ لوگوں سے کیا فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم حدیث مبارک کی روشنی میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے، الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے کا آغاز توحید کے کلمات سے فرمائیں گے، اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی سے فرمائیں گے۔ یہ جملہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو پیدا کرے گا۔ پھر فرمائیں گے، امرت بالعدل والنہی عن الظلم، کہ مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ظلم کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس دنیا کے اندر ظہور ہوگا تو اس وقت پوری دنیا ظلم، جبر اور فتنے سے بھری پڑی ہوگی، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے مظالم کا خاتمہ فرمائیں گے اور عدل و انصاف کی فضا قائم کریں گے۔ پھر فرمائیں گے، اقیم دین اللہ وارجع السنت الی حقها، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کروں گا اور سنت کو اس کے حق کی جانب واپس لاؤں گا۔ یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا مقصد ہی پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ پھر فرمائیں گے، وَأَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ میں تمام مسلمانوں کو ایک کلمے کے اوپر متحد کروں گا، جمع کروں گا، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا مقصد ہی تمام امت مسلمہ کو متحد کرنا اور فرقہ واریت اور اختلاف و انتشار کو ختم کرنا ہے۔ تو جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو تمام امت مسلمہ کو، پوری امت مسلمہ کو متحد کر ڈالیں گے۔ یہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ جو اختلاف اور انتشار ہے، یہ سب کو ختم فرمائیں گے۔ پھر فرمائیں گے، اقیم الحق واسقط الظلم، کہ میں حق کو قائم کروں گا اور ظلم کو ختم کروں گا، ظلم کا خاتمہ کروں گا۔ تو یہ جملہ جب مظلوم حضرات سنیں گے تو مظلوم حضرات کے دلوں کے اندر ایک امید، حفاظت کی امید پیدا ہوگی۔ پھر فرمائیں گے، انشر العلم واحیی السنن، کہ میں علم کو پھیلاؤں گا اور سنتوں کو زندہ کروں گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ظہور ہوگا تو پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ختم ہو چکی ہیں، لوگوں نے ان کو مٹا دیا ہے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام سنتوں کو زندہ فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو سن کر ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور سارے لوگوں کے دل عدل و انصاف کے قیام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یعنی تمام لوگ یہ چاہیں گے کہ اب پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو۔ یسمع الناس کلامی فیطیعونی، کہ لوگ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی باتوں کو سنیں گے تو ان کے اوپر پیروی کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا مقصد ہی اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہے۔ یہ بڑا لمبا خطبہ ہے، اس کے میں نے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے وہ پیش کی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل خطبہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اسی طرح کے دینی بیانات و مسائل اور تاریخی معلومات وغیرہ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔